ہلا سے جاتے تھے کہاں؟ کوفے نماز پڑھنے، مسجد سہلا، وہی سہلا کہنا کہ جو 40 رات نماز پڑھ لے وہاں، یعنی 40 منگل اور بدھ کی درمیانی شب، 40 شب بدھ یعنی شب چہارشنبہ، وہاں پہ دعا اور نماز پڑھ لے تو اس کو امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ شروع کر دیتے کہ چلو پہنچ جاؤ، اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ 39 دن ہو گئے۔ اب بتا رہے کہ کیسے امام ہدایت کیسے کرتے نا اپنے نائبین کی، وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ 39 دن ہو گئے۔ جب 39 دن ہو گئے تو ابھی بڑے خوش جا رہے تھے کہ آج 40واں دن ہے، انشاءاللہ آج کے بعد امام ہدایت میں سے جب جا رہے تھے تو ایک اور ساتھ مل گیا، یعنی ان سے تو عمر میں چھوٹے ہی لیکن جوانی کی حد سے ذرا سا 35-40 سال کا شخص۔ دیکھا تھوڑی دیر گفتگو کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت قابل ہے بھائی۔ اب تو تھوڑی دیر بعد اور تھوڑی دیر بعد یہ حالت ہوئی کہ اب یہ شاگردوں کی طرح سوال کرتے تھے، وہ جواب، ہر سوال کا جواب ایسے جواب میں پریشان، علامہ ہلی کے اتنا بڑا عالم ہے مجھے نہیں معلوم، جس سوال کا جواب دیتا ہوں ایک دم جواب، جو سوال کرتا ہوں ایک دم جواب، ایک دم جواب۔ پھر انہیں یاد آیا ایک مسئلے نے ان کو تنگ کیا ہوا تھا، ایک مسئلے نے ان کو، آپ نے سنا ہوگا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے امام کی تائید مرجع کو کیسی ہوتی ہے۔ مرجع تقلید کے ذہن میں ایک سوال تھا، اس کو جواب نہیں مل رہا، اور سوال کیا تھا؟ یہ روایت پڑھی تھی امام علی رضا علیہ السلام کی صلوات بھیجیے، حدیث ہے نا، یہ جناب ان کے جو شاگرد ہیں فضل بن شاہزاد جو صحابی ہیں ان سے بھی ہے، دیگر سے بھی ہے۔ امام کی 8ویں امام کی روایت ہے کہ من بکا ابکا و تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنا لے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو جنت۔ واجب توجہ سے سنیے گا، من بکا او ابکا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، جنت واجب۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا علامہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال تنگ کیا تھا، لیکن جتنا چھانٹتے تھے حدیث مستند، جتنا بھی چھانٹتے تھے، جتنا دیکھتے تھے، پرکھتے تھے، حدیث اپنی جگہ صحیح۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بڑوں نے یہ واقعہ بہت بار سنا ہوگا، لیکن یہ جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے تکرار ان واقعات کی ضرورت ہے تاکہ ان کی کانوں میں، اور کیونکہ میرا موضوع بھی ہے نا اس لیے میں اس واقعے کو لایا ہوں، کوئی وجہ نتیجہ کوئی دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ سوال تھا جب یہ ایسا شخص ملا، اتنا قابل آدمی، اتنا قابل، تو پھر اب کہ بھائی ان سے وہ سوال کیا جائے کیا ہے؟ ایک سوال، اے فاضل جلیل، ایک سوال مجھے تنگ کرتا، اس کا جواب نہیں مل رہا، آپ بتائیے، شاید آپ میری رہنمائی کر سکیں، پوچھو کیا سوال؟ کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے من بکا و ابکا و تباک علی حسین فوجب لہ الجنہ، یہ کیسے کہ روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے؟ نفیس بھائی ہیں، دعا کریں، بیمار ہیں، میں نے پہلے بھی دعا کرائی تھی ان کے لیے، آپ لوگ دعا کریں بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا ہو۔ آپ جانتے ہیں نفیس بھائی کو کہ محمدی قدیم کے پرانے خدمت گزار عزادار، بہت پرانے، پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات کا ہلی، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، ہلی تو بہت آسان مسئلہ ہے۔ اچھا یہ اور حیران کہ اتنا آسان مسئلہ مجھے پریشان کیا ہوا اتنے عرصے سے اس مسئلے نے، اور اتنا بڑا مجتہد ہلی جو 11 سال کی عمر میں مجتہد بن گیا، 11 سال کی عمر میں فقہا کو درس پڑھاتا ہو، درس خارج دیتا ہو، اتنا بڑا عالم، بھائی یہ کہہ رہے آسان، کیسے آسان ہے؟ تو بہت آسان مسئلہ۔ دیکھو ایک بادشاہ تھا، جا رہا تھا، اپنے کاروان سے بچھڑ گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، جنگل میں راستہ بھٹک گیا، بھٹکتے بھٹکتے جاں والا دم نکلنے کے قریب ہوئے، اتنے میں اسے ایک بڑھیا کی کٹھیا نظر آئی، کٹھیا تو سمجھتے نا بچے، جھونپڑی نظر آئی، جھگی نظر آئی، یہ کسی طرح اس نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا، مر رہا ہوں جان بچا، تو اس بڑھیا نے ایک بکری تھی اس کے پاس، اس بکری کا دودھ نچوڑا یعنی ڈھویا اور اس کو دے دیا، اس کے کچھ جان میں جان آئی۔ اب ساتھی کہاں کچھ نہیں معلوم، لشکر وشکر، بھوک لگی، کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بکری ہے تجھے کھلا دیتی، وہ ذبح کر دیا، حالانکہ اس کا شوہر آ کے ناراض بھی ہوا، لیکن انہوں نے ذبح کر کے 1-2 دن جتنے دن یہ رہا کھلائے۔ اب وہ ہاں سے بھی وہ کہتی تھی بھائی بادشاہ ہے، راستہ بھٹک کے، کہاں بادشاہ ایسے ہوتے ہیں، مذاق بھی ہو رہا اس کا، لیکن خیر جان مان بچ گئی۔ 2-3 دن بعد اس کے سارے سپاہی پہنچ گئے، تو اس نے نا ایک خط لکھ کے دے دیا یا انگوٹھی اپنی دے دی، تاکہ یاد رہے نا، بادشاہوں کو یاد کہاں رہتا مسئلہ کہ جانا
जो भी कभी जरूरत पड़ जाए जिंदगी में मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बेचारे बुढ़े बुढ़िया जंगल में रह रहे थे, तो वो चला गया, अपने लश्कर उसको लेके चले गया। हाँ, ऐसा वक्त आ गया कि वो बिल्कुल सब कुछ उनके पास खत्म हो गया, बूढ़े सही, कोई है भी नहीं पास। तो दोनों ने मशवरा किया कि चल के आजमाने में क्या हर्ज है, आजमा तो लेना, चल के देखते हैं क्या होता है। तो ये बेचारे उसकी अंगूठी है जो भी खत था वो लेके वहां पहुंचे। दरबारी ने देखा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, पहुंच गए। वो बादशाह खड़ा हो गया उनको देख के, बुलाया अपने पास बिठाया, क्या चाहते हो। तो अब वो कहते हैं अल्लामा हिल्ली से, हिल्ली ये बताओ कि अब बादशाह इस एहसान के बदले में इन्हें क्या दे जो इनका एहसान उतरे। हिल्ली ये बताओ कि बादशाह बदले में क्या दे ताकि ऐसा। तो हिल्ली ने कहा कि वो तो कुछ भी दे दे, पूरी सल्तनत ही देंगे तो उसका एहसान नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? कहा भाई इसलिए कि उसके पास जो कुछ था, एक बकरी थी कायनात, उसने बकरी से इसकी जान बचाई, इसको दूध भी पिलाया, इसको खाना भी खिलाया 2 दिन तक। तो अगर वो इसकी खिदमत ना करते तो मर जाता, वो तो खत्म हो गया होता, कुछ भी नहीं बचता। लिहाजा अब वो एक बकरी थोड़ी, अब बात यह कि ये जो कुछ भी दे देगा वो कम है। कुछ भी दे दे, हुकूमत भी दे दे तो कम है, क्योंकि तुमने जान बचाई है ना इसकी, वरना कैसी बादशाहत रहती, कहाँ की बादशाहती कहता। बस समझ में आया, करबला में हुसैन के पास जो था उसने अल्लाह के दीन पे कुर्बान किया। एक बात बताइए, हिल्ली कोई मसला थोड़ी है। अब बताओ क्या दे, तो जो हिल्ली खुद कह रहे कुछ भी दे दे, नहीं उतरता एहसान। क्यों? उसके बाद जो था दे दिया। बुढ़िया ने बेचारी ने कहा क्या है, क्या बस समझ में आया, करबला में हुसैन के पास जो था अल्लाह के दीन के लिए दे दिया। अब उसके बदले में अल्लाह जो भी दे देगा कम है, क्योंकि दीन बचाया है ना, सब कुछ बचा लिया। 1,24,000 अल्लाह के जो रसूल थे, नबी थे, पैगंबर थे, 1,24,000, उन 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत को बचाए। अब मैं इसकी तशरीह करता हूं। हाथ चूम लिए, मंजिल भी वो आ गई कि अब अल्लामा हिल्ली को इधर जाना है, और साथ आने वाला कह रहा है कि अब तुम जाओ, अब मेरा दूसरा रास्ता है। पहुंच गए करीब, अपने सवारी से उतर चुके हैं हिल्ली, और हाथ अपने हाथों में लेके बोसा दिया, और भी कहते हैं कि एक मेरे लिए दुआ और कर दें। याद है मैंने कहाँ से शुरू किया था कि अल्लामा हिल्ली उम्र में बड़े हैं, ये जो हमसफर है, ये हमसफर उम्र में कम लगता है उन्हें, 35-36 साल का, 40 साल से ज्यादा का नहीं। लेकिन अल्लामा हिल्ली ने अंदाजा कर लिया था ना कितना बड़ा आलिम है ये, तो बस सवाल पूछे थे, जवाब ले रहे थे। तो 10 बोसी करते करते कहते कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। क्या चाहते हो हिल्ली? तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आज 40वें शब है मेरी मस्जिद सहला में, 39 शब जा चुका हूं, आज जा रहा हूं, बस आप दुआ कीजिए मुझे इमाम ज़माना का दीदार हो जाए, मुझे इमाम ज़माने की ज़ियारत हो जाए। मुस्कुरा के उस शख्स ने कहा हिल्ली क्या चाहते हो, इससे ज्यादा कुर्बत और क्या होगी कि तुम्हारे इमाम का हाथ तुम्हारे हाथों में है। समझ में आई बात? ये होते हैं नाइबीन। सोच के जबान खोला करो, और जो जबान खोले उसके हाथ जोड़ लिया करो और चले जाया करो वहां से कि भाई हमें गुनाहगार मत कर, तुझे जो बोलना था तू बड़ा काबिल होगा।